ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل، حاضرین محترم، سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بابرکت پاکیزہ نورانی محفل ہے، جس میں آج ہم اللہ کریم کی توفیق سے اور اس کی عنایت سے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس محفل پاک کا اہتمام اور انعقاد گزشتہ کئی سالوں سے گرامی قدر جناب شیخ محمد حماد صاحب، گرامی قدر جناب امجد حسین صاحب اور ہمارے بہت ہی پرانے رفقا میں سے جناب ذوالفقار صاحب سدھو اور ان کے برادران بڑی محبت اور عقیدت و احترام سے ہر سال اس محفل کا اہتمام انعقاد کرتے ہیں۔ میرے جن جن بھائیوں نے، جن جن دوستوں نے، احباب نے اس محفل کے اہتمام انعقاد میں تعاون کیا اور بڑھ چڑھ کر اہتمام میں حصہ لیا، ان تمام بھائیوں کے لیے میں صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بوسیلہ مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا تمام حاضرین، تمام شرکائے محفل اور تمام منتظمین معاونین کو دارین کی عزتیں، راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک نظم کی صورت میں سننے کی سعادت حاصل کی۔ نعتیہ کلام، نعت شریف آپ نے سماعت کی اور حضور کا ذکر سن کر اپنے مشام جاں کو معطر کیا۔ میں انتہائی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے، موسم کی شدت میرے پیش نظر ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مناسب وقت میں چند مناسب باتیں آپ تک پہنچانا اپنی دینی ذمہ داری اور دینی فریضہ سمجھتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص پر کوئی بندہ مہربانی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، تو وہ جواب میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، اچھا سلوک کرنے والے کا شکریہ ادا نہ کرے، اچھے لفظوں سے یاد نہ کرے، لوگ کہتے ہیں بڑا ناشکرا بندہ ہے، اسے قدر ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس
ماہ نور و سرور ماہ ربیع الاول شریف میں ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کی صورت میں اپنا احسان ہم پر فرمایا، اپنے محبوب ہمیں عطا کیے، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ انسان اگر سوچے اور غور کرے تو ہر انسان پر اللہ کریم کی اتنی عنایات ہیں، اتنی مہربانیاں ہیں، اتنے انعام ہیں کہ کوئی بندہ صرف اپنی ذات پر اللہ کریم کے کیے ہوئے احسانات کو اور نعمتوں کو گننا چاہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو کوئی بندہ بھی اللہ کریم کی نعمتوں کو نہ گن سکتا ہے نہ شمار کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان گنت اللہ کی رحمتیں ہیں، ان گنت اللہ کی عنایات ہیں، ان گنت اللہ کریم کے انعامات ہیں۔ ہر انسان کو جو نعمتیں دیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اسے گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ وہ ساری نعمتیں دے کر بھی اللہ کریم نے پوری کائنات انسانیت کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن اسی ایک نعمت، اسی انعام کو دے کر پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ کریم نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ ساری نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا۔ آپ سوچیں کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں، ان سے پوچھیں تو معلوم ہوگا کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ شخص جو بینائی سے محروم ہے، جس کی نظر نہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہے، اس سے پوچھئے کہ آنکھوں کے اندر بینائی جو ہے اور قوت بصارت اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک آدمی معذور ہے، ٹانگوں سے چل نہیں سکتا، اس سے پوچھیں کہ یہ چلنا اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے جو اس نے ہمیں چلنے کے لیے ٹانگوں میں طاقت دی ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے پھرتے ہیں، بغیر سہارے کے آتے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں۔ یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں کہ اگر آپ اسی طرح غور کرتے جائیں، اللہ کریم نے آپ کو اپنا کاروبار دے دیا، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اپنا کرتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس دور میں جس بندے کے پاس اپنا مکان نہیں، ذاتی رہائش نہیں، کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، اس سے ذرا پوچھ کے دیکھ لیں کہ اگر سے جھونپڑی کا مالک ہو، مکان نہ ہو اس کے پاس، صرف جھونپڑی میں رہتا ہو اس کی اپنی ذاتی، تو جتنا سکون سے وہ سوتا ہے اتنا کرائے پہ رہنے والے کو وہ سکون نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اپنی رہائش، اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی اولاد، یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ کریم نے دی ہیں۔ جب اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے، لیکن مزے اور لطف کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ نے کسی ایک نعمت کا ذکر کر کے احسان نہیں جتلایا، کہیں بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو ساری نعمتوں میں سے اللہ کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسے کہتے ہیں نعمت عظما، اسے کہتے ہیں نعمت کبریٰ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر وہ نعمت عطا نہ کی جاتی تو ہمارے پاس کوئی بھی نعمت نہ ہوتی۔ اور وہ نعمت عظما کیا ہے؟ وہ نعمت عظما میلاد والے آقا کی ذات ہے۔ یہ جشن میلاد جو ہم مناتے ہیں، محافل میلاد سجاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کام کیوں ضروری ہے؟ یہ چراغاں کرتے ہیں، ہم پرچم نصب کرتے ہیں میلاد کے، تلاوت کرتے ہیں، نعت پاک پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
تبرک تقسیم کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، میلاد کی محفل میں یہی کچھ ہوتا ہے، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ دراصل دلوں پر لکھ لو، یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا شکر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں کہ بے نیاز رب نے ساری نعمتیں دے کر احسان نہیں جتلایا، اور خود قرآن میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمتوں کو گنتے چلے جاؤ تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، میری نعمتیں گننے میں نہیں آئیں گی۔ لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے صدقے میں ہر نعمت ملی، یہ ایک مکمل الگ موضوع ہے، لیکن آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، فالو کریں کہ اللہ کریم نے اس نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں دی، اور حضور کے تصدق و توسل سے ہی کائنات میں ہر شے ملتی ہے، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، لوگو جو عطا رب کی ہوتی ہے اس کا قاسم میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ عطائیں رب کی ہیں، قاسم مدینے والے آقا ہے، یعنی جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے، جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت دینے والا رب کریم ہے، اور وہ نعمت اللہ کریم اپنے محبوب کے ذریعے سے دیتا ہے، محبوب کے ذریعے سے دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتے جاتا ہے اور میں اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں۔ جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے دیتا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور دیتا اپنے محبوب کریم کے ذریعے سے۔ آپ اللہ کی معرفت کو لے لیں، اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کیسے ہوئی؟ تو کہنا پڑے گا کہ ذات پاک مصطفیٰ نے آ کر جب اعلان کیا فارون کی چوٹیوں پر، فاران کی چوٹیوں پہ چڑھ کے اعلان کیا قل هو اللہ احد، بے نیاز رب نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ یہ اعلان کرنے والی ذات میلاد والے آقا کی ذات ہے، انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ لوگوں یہ سر تمہارا درختوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ سر جھکے تو صرف رب کریم کی بارگاہ میں۔ اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان ہمیں حاصل ہوئی تو کس کے ذریعے سے ہوئی؟ محبوب کریم علیہ السلام۔ بڑا ایک باریک نقطہ ہے جو میں اپنے نوجوان بیٹوں کو ایک تحفے کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دور بڑا نازک ہے، پرفتن دور ہے، اپنے ایمان اور اپنے عقائد کی حفاظت اس دور میں جتنی ضروری ہے شاید اس سے پہلے اس کی اتنی ضرورت کبھی نہ رہی ہو۔ اس لیے میں بڑے درد دل سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں 1985 میں ہندوستان گیا، اعلیٰ حضرت کے عرس پہ اور اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کے مزار پر انوار پر، دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ حاضری دی، اور دہلی میں حضرت امیر خسرو کے مزار پہ حاضری دی، اولیاء اللہ کے مقابر اور ان کے مزارات کی زیارت بھی کی۔ وہاں مجھے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے عرس میں پٹنہ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ سے ملوایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں اور یہاں آپ کو ایک عجیب بات معلوم ہوگی، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ میں نے کہا کیا ماجرا اور معاملہ کیا ہے؟ کہا ایک ہندو اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا، وہ مسلمان ہوا ہے، تو اس سے آپ کی ملاقات کرانی ہے تاکہ آپ اس سے پوچھیں کہ تو نے ہندو مذہب چھوڑا، اسلام قبول کیا، اسلام میں تجھے کیا خوبی نظر آئی؟ اس سے جب مجھے ملوایا گیا اور میری ملاقات ہوئی بریلی شریف میں،
جامعہ رضویہ منظر اسلام کے دارالحدیث کے اندر ملاقات ہوئی۔ مجھے آج بھی اس نوجوان کا نام یاد ہے، اسلام لانے کے بعد اس کا نام عبد القادر رکھا گیا، عبد القادر، اور اسلام لانے سے پہلے اس کا نام تھا راج کمار، راج کمار۔ جب مسلمان ہوا تو نام رکھا عبد القادر۔ میرے خیال میں 21-22 سال کا لڑکا ہوگا۔ میری جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ ہندو مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ اسلام کی کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ دار اسلام میں داخل ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میں بڑی دیر سے مطالعہ کر رہا تھا یونیورسٹی میں، میرا ایک کلاس فیلو تھا، بلکہ رومیٹ تھا، ہاسٹل میں ہم اکٹھے ایک کمرے میں رہتے تھے، وہ مسلمان تھا، میں ہندو تھا۔ اس نے مجھے قرآن مجید کا ترجمہ دیا، اور وہ ترجمہ انگلش میں بھی تھا، اردو میں بھی۔ ترجمہ تھا کنز الایمان، جو سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ اردو ترجمہ بھی کنز الایمان، اور اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں جو پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب کراچی کے، انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے کنز الایمان۔ وہ دونوں میرے پاس ترجمے تھے۔ وہ کہتے کہ میں ترجمہ پڑھتا تھا قرآن مجید کا، تو اس میں ترجمہ پڑھتے پڑھتے میرے ایک اور دوست مل گیا۔ اس نے کہا یار تم یہ ترجمہ پڑھتے ہو، میں بھی تمہیں ایک ترجمہ لا کے دیتا ہوں۔ وہ ترجمہ جب لے کے آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ہندو تھا، مسلمان تھا نہیں۔ دونوں ترجموں کو میں نے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا اور اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ تو وہ جو دوسرا ترجمہ آیا تھا نا، اس میں لکھا ہوا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو گمراہ پایا اور آپ کو ہدایت دی۔ اس نے کہا میں تو سر پکڑ کے رہ گیا کہ میں تو ہندو کا ہندو ہی اچھا، جو نبی معاذ اللہ گمراہ ہو گیا اور پھر اس کو ہدایت ملی تو ایسے نبی کو ماننے کا کیا فائدہ۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ایک ترجمہ جو مجھے دیا گیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے کہا وہ ترجمہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ قرآن مجید کا ترجمہ میں نے جب کھولا تو اس میں اس آیت پہ جب پہنچا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کیا انہوں نے اور مکر کیا اللہ نے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں نے کہا بھی میں تو قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا، جو اللہ مکر کرتا ہے اور جو نبی معاذ اللہ گمراہ ہو گئے ان کو ماننے کا کیا فائدہ۔ تو میرے رومیٹ نے مجھے کہا کہ راج کمار تم بڑے پریشان ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یار یہ بھی تمہارا، قرآن کا ترجمہ تمہارا، یہ بھی تمہارا، میں الجھن میں پڑ گیا ہوں۔ میں نے کہا میں ہندو کا ہندو ہی اچھا، جو اللہ مکر کرتا ہے اور بہترین مکار ہے معاذ اللہ، اس کو کیوں مانوں؟ اس نے کہا تمہاری الجھن میں 1 سیکنڈ میں دور کر دیتا ہوں، ابھی ابھی دور ہو جائے گی ساری الجھن۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا لو کنز الایمان، لو کنز الایمان۔ اس نے دوسرا ترجمہ بھی نکالا، اس کو پڑھ کر سنایا، پھر انہوں نے کہا اب دیکھ کہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ مکروا ومکر اللہ، مکر کیا کافروں نے اور خفیہ تدبیر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا جی ترجمے سے قرآن پڑھو، اور سبھی ترجمہ بیان کرتے ہیں، دیکھو کتنا فرق ہے۔ وہ یہ ترجمے مارکیٹ میں دستیاب ہیں میرے بیٹو، مارکیٹ میں یہ ترجمے ملتے ہیں، اور اس آیت کا ترجمہ آج بھی میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں۔ کسی بھی بک اسٹال سے آپ ترجمہ لے آئے، میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا، یہی ترجمہ لکھا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے مکر کیا معاذ اللہ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اب جب سیدی اعلیٰ حضرت جو اہل سنت کے امام ہیں، جن کا لکھا ہوا کلام مصطفیٰ جان رحمت ہم اپنی محافل کے آخر میں اور جمعے کے بعد پڑھتے ہیں، جن کا کلام نعتیہ ابھی آپ نے محمد سعید احمد رحمانی سے سنا، انہوں نے جو قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے، دیکھیں کیا ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے دونوں ترجموں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مکر کرنے والا ہے، اللہ بہترین مکر کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے، اس میں ہے اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ نے
خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس نے حوالہ انڈر لائن کیا۔ پھر ایک آیت آئی سورہ فتح کی پہلی آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس نے کہا یہ ترجمہ بڑا ڈینجرس ترجمہ ہے، یہ تو خطرناک ترجمہ ہے۔ کیسا ترجمہ ہے؟ ترجمہ سنیے کیا کیا ہوا ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی تمہاری اگلی پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے۔ تو اس نے کہا راجکمار نے کہ میں تو ہندو کا ہندو ہی اچھا، کہ جو نبی پہلے بھی گناہ کرتا رہا بعد میں بھی اس کو ماننے کا کیا فائدہ۔ اس نے کہا رومیٹ جو اسٹوڈنٹ تھا نا، اس نے کہا بھائی لا کنز الایمان بھی ذرا دیکھ۔ جب کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن سیدی امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن نکالا تو دیکھیے ذرا، توجہ فرمائیے کتنا پیارا ترجمہ اس آیت کا امام احمد رضا نے کیا ہے۔ امام ترجمہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کے سبب سے اللہ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اب فرق ہے کہ نہیں دونوں ترجمے؟ ایک ترجمے سے ایمان ضائع ہو رہا ہے اور دوسرے ترجمے سے ایمان بچ رہا ہے۔ اس نے کہا یار یہ ترجمہ تو میری آنکھوں کو اس نے روشن کر دیا کہ نبی لاکا کا معنی ہے سبب، اے محبوب نبی لاکا تیرے سبب سے اللہ تیری امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ نبی کے وسیلے سے تو امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب جب یہ ترجمہ پڑھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو گمراہ پایا۔ اب نبی اگر گمراہ ہو تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کتنا ڈینجرس ترجمہ ہے۔ اس نے کہا جب کنز الایمان ترجمہ میں نے کھولا تو اس میں میرے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو گیا، میری آنکھیں کھل گئیں کہ اصل حق اس دین اسلام ہے اور اصل حق ذات پاک مصطفیٰ کی تعلیم ہے جو بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اے محبوب نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں وارفتہ پایا، آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، گم وارفتہ پایا، فَهَدَىٰ اور ہم نے اپنی طرف راہ دی، اپنی طرف راہ دی۔ وہ کہتا ہے کہ اس ترجمے نے مجھے میرے دل میں ایمان کا چراغ روشن کیا، میری سوچیں بدل گئی، میرے زاویہ فکر بدل گیا۔ میں نے کہا کہ یہ ترجمہ جس شخصیت نے کیا ہے یقیناً وہ حقیقتاً اسلام کا سچا داعی ہے، اور اس کی دعوت سے متاثر ہو کر میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب تھوڑی سی توجہ دے کے میری بات سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شدت کی گرمی میں اور حبس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑے وقت میں قیمتی بات سیکھ کے جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ میں ایسے جوشیلی تقریر کروں، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، کیا فائدہ؟ ایسی تقریروں کا میں قائل نہیں ہوں، کو سنیں مجھے نہ سنیں، میں نے کبھی اس کی فکر نہیں کی۔ اس لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، اتنی قیمتی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ ہندو ہے، اسٹوڈنٹ ہے، مسلمان ہوا ہے۔ اس نے مجھے ایک اور بات بتلائی کہ میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جن سے میں نے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس نے ایک منقبت لکھی تھی، ایک نظم کہہ لیں منقبت، کہ میں مسلمان کیوں ہوا، میں مسلمان کیوں ہوا۔ وہ نظم میرے پاس تحریری طور پر آج بھی میرے فائل میں موجود ہے۔ اس میں سے ایک مقام صرف عرض کرنا ہے جو اس وقت میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں مسلمان ہو گیا نا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کلمہ، جتنے میرے ہندو فرینڈ تھے نا، پرانے فرینڈز ہندو، میرے کلاس فیلوز، میرے ہاسٹل کے رومیٹ، انہوں نے کہا بھائی تو مسلمان ہو گیا سنا؟ اس نے کہا ہاں میں مسلم ہو گیا، مسلم، کلمہ پڑھ لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا
تو اللہ پہ ایمان لے آیا ہے؟ ہم نے سنا. اس نے کہا ہاں میں آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر بھی ایمان لایا ہوں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا ہوں. میں اللہ پر بھی ایمان لایا ہوں اور اللہ کے رسول پر. اس نے بڑی خطرناک بات کی. ہمارے بچے تو ذرا سی بات سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. دیکھو کتنا مضبوط ایمان تھا اس کا. وہ جب مسلمان ہوا تو کتنا پکا مسلمان ہوا. کیسے نظریہ تھا، ٹھوک بجا کے اس نے اسلام قبول کیا. جب ہندوؤں نے تانا دیا کہ اس کے فرینڈز کہنے لگے تو کہتا ہے آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. اس نے کہا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو؟ تو سوال بڑا خطرناک نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے اللہ کو؟ جی بولیں ذرا. لیکن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہی میلاد منانے کا مقصد میں سمجھانے لگا ہوں. میں ادھر آ رہا ہوں، ذرا دیکھو تھوڑا سا سمجھو. ہندوؤں نے کہا کہ تو کہتے آمنتو باللہ، دکھا اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ پہ ایمان لے آیا ہے تو اللہ کو دیکھا تو نے؟ اس نے پھر جو جواب میں نظم لکھی ہے نا، بات لمبی نہ ہو جائے، میں اس نظم میں سے اور منقبت میں سے صرف ایک شعر سناتا ہوں جو اس نے اپنے ہندو فرینڈز کو جواب دیا تھا. اور یہی حقیقت ہے میلاد بنانے کی، یہی حقیقت ہے ہماری آقا سے محبت و پیار کی وجہ بھی یہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں. پھر مانا؟ اس نے کہا دیکھا نہیں تو مانا کیوں؟ ایسے اللہ کو ماننے کا کیا فائدہ جو نظر ہی نہیں آتا. اس نے ایسا جواب دیا کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھا. اس نے کہا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. میرے بیٹوں، میرے جوانوں، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے کہ آپ کی آخرت بہتر ہو جائے، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے. ایمان محفوظ تب ہوگا جب دین کی حقیقت تک آپ پہنچیں گے. آپ کو مختلف دعوے نظر آئیں گے، مختلف آوازیں سنائی دیں گی، مگر حقیقت دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ کہ یہ ہے اصل حقیقت. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن مانا کیوں ہے؟ اس نے ڈنکے کی چوٹ کہا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا. ایک دیکھنے والے کا تجھے بن دیکھے. وہ دیکھنے والا کون ہے؟ میلاد والے آقا. وہ دیکھنے والے کون ہے؟ حضور نے فرمایا نا رأیت ربی فی احسن صورہ. شب معراج دیدار الہی سے میرے آقا دیدار الہی سے مشرف ہوئے اور بغیر حجاب کے اللہ کا دیدار کیا میرے نبی پاک نے. تو حضور نے فرمایا، بخاری کے اندر حدیث ہے، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. میں نے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے تو نہیں دیکھا، مگر مانا اس لیے ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا. اب یہاں ایک بڑا دلچسپ، بڑا ایمان افروز ایک واقعہ جو حدیث شریف میں ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے سودا کیا. یہودی سے سودا کیا اور ایک گھوڑا خریدا. نبی کریم علیہ السلام نے گھوڑا خریدا. حضور نے کس سے؟ یہودی سے. گھوڑا خرید لیا، سودا ہو گیا، بات طے ہو گئی. اس نے کہا کہ مجھے فوری پیمنٹ چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گھوڑا لے کر اسی چوک میں کھڑا ہو، میں ابھی پیمنٹ لے کے آتا ہوں اور پیسے تیرے سپرد کر دیتا ہوں. حضور پیسے لینے گئے گھر، سرکار تشریف لائے نا. تو جب پیسے لے کے آئے اس کو دینے لگے تو وہ اپنے سودے سے منحرف ہو گیا. سودے سے منحرف ہو گئے اس لیے کہ اس کو کسی اور نے ریٹ پہ ریٹ لگا دیا زیادہ.
تو اس نے ایک چال چلی، بڑی گہری چال، چوک میں کھڑا ہو کے حضور سے کہتا ہے، حضور نے فرمایا تیرا میرا سودا ہوا تھا، یہ گھوڑا میں نے اتنے میں خریدا ہے، یہ اپنے پیسے گن لے اور گھوڑے کی باگ جو ہے میرے ہاتھ میں پکڑا دے۔ وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے آپ کا تو میرا سودا ہی کو نہیں ہویا، میرا یہودی کہتا ہے سودا نہیں ہوا، حضور فرماتے ہیں سودا ہوا ہے، میں نے اتنے میں خریدا ہے، ابھی اسی چوک میں بات ہوئی ہے۔ اب اگر بازار میں دو آدمی تکرار کریں، ایک کہے یار اس طرح، دوسرا کہتا نہیں، 4-5 بندے اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یار اتنے کی روڑا ہے، کی ہوا ہے، بندے اکٹھے ہو گئے چوک میں۔ چوک میں کیا ہوا؟ بندے اکٹھے ہو گئے، سرکار فرمائیں کہ اس کا میرا سودا ہوا ہے، اتنے میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ یہودی کہتا ہے آپ کا میرا سودا ہی نہیں ہوا، آپ کا میرا، چونکہ بندے زیادہ اکٹھے ہو گئے نا، اس نے پھر ایک چال چلی، اس یہودی نے، اس نے کہا اگر آپ کا میرا سودا ہوا ہے تو گواہ لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ گواہ لاؤ کہ آپ کا میرا سودا ہوا ہے۔ تو گواہ اس وقت ایک کو نہیں تھا، جب سودا ہوا ہے حضور اکیلے تھے اور یہودی اکیلا تھا، دوسرا کو گواہ ہی نہیں تھا۔ اب اس مجمع میں جہاں لوگ اکٹھے ہونے تھے کی گل ہوئی ہے، اکٹھے تھے نا، ان میں حضور کے ایک صحابی تھے، اللہ اکبر، ان کا نام تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ وہ اسی مجمع میں کھڑے تھے جب سرکار سے یہودی نے کہا نا کہ گواہ لے آؤ، اگر سودا ہوا ہے تو گواہ لے آؤ۔ اب گواہ تھا کوئی نہیں، وہ خزیمہ صحابی رسول کہتے ہیں میں گواہ ہوں، سودا ہوا ہے، میں گواہ ہوں سودا۔ یہ حدیث شریف ہے، قصہ کہانی نہیں میرے بیٹوں پر خردار، جوانوں بزرگوں۔ خزیمہ کہتا ہے میں گواہ، سودا ہوا ہے، قربان جائیں رحمت عالم پر، یہ ہے میرے آقا، یہ ہے میرے میلاد والے آقا۔ میرے آقا نے فرمایا خزیمہ، بڑے مجمع میں حضور نے فرمایا خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو پاس ہی نہیں تھا، جب سودا ہوا ہے گواہ تو کیسے بن گیا، تو پاس ہی نہیں تھا، تجھے پتہ ہی نہیں میں نے سودا کیا۔ اس نے جو جواب دیا نا وہ میری تقریر کا محصل ہے دوستو۔ اب اس سے آپ نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کو کتنا کتنا فائدہ ہوا، کتنے کتنے مسائل آپ کے حل ہوئے۔ آپ تو تقریریں سنتے ہیں ایسی جس میں 15-20 گالیاں نکالی جائیں، 6-7 نقلیں اتاری جائیں، مزاج قوم کا بدل گیا۔ لیکن میں الحمدللہ میں اسی 41 سال سے جس انداز میں بات کرتا ہوں میں تو اسی انداز میں کروں گا، کیونکہ ہم نے تو بھائی جوتے سیدھے کیے ہیں اپنے استاذوں کے، اور استاذوں نے کہا تھا بیٹا جہاں جاؤ یا قرآن سے بات کرو یا حدیث سے بات کرو، کوئی بلائے نہ بلائے، کوئی سنے نہ سنے، میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، معمولی بات ہے کہ حضور فرما رہے ہیں اور اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، غیر مسلم۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو کیسے گواہ بن گیا، تو پاس ہی نہیں تھا۔ ایسا ایمان افروز جواب دیا، ایمان کی کلی کھل اٹھی، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی اور دماغ تر و تازہ ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم روزانہ پڑھتے نہیں، نمازوں میں، اذانوں میں، ہر جگہ پڑھتے ہیں اشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد الا اللہ۔ اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ میں کس بات کی؟ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو صحابی رسول خزیمہ کہتے ہیں حضور ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، بغیر دیکھے گواہیاں نہیں دیتے پھرتے۔ آپ سمجھ نہیں سکے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اذان میں بھی پڑھتے ہیں، نکاح کے وقت بھی پڑھتے ہیں اشہدو اشہدو، میں گواہ، میں گواہاں۔ اس کا ایک مرادی معنی میں گواہاں،
کس گل کا گواہ؟ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق دیکھیا ہے نہیں، پر گواہیاں دیندے پھرنے ہیں۔ صحابی نے کہا حضور ہم گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن گواہیاں کیوں دیتے؟ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور جب رب کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے اس کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، یہ تو گھوڑے کے سودے کا معاملہ ہے، یہ تو گھوڑے کے۔ لو جی، خزیمہ نے ایسی بات کی جو میری پوری تقریر کی روح ہے۔ خزیمہ نے کہا حضور ہم نے رب کو دیکھا نہیں، لیکن گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو حضور ہم گواہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ سے سنا ہے کہ اللہ ہے، آپ سے سنا ہے کہ اللہ ہے، آپ سے سنا ہے اس کے سوا کوئی سجدے اور عبادت کے لائق نہیں۔ تو جب اللہ کے ہونے، اس کے وجود پر، اس کے الہ ہونے پر اور اس کے سوا ہر ایک قسم کے الہ کی نفی کرتے پھرتے ہیں، فقط زبان رسالت پر اعتماد کرتے ہوئے، تو یہ کیوں نہ اعتماد کرے کہ گھوڑے کا سودا ہوا ہے؟ وہ اعتماد آپ کی زبان پہ کر کے گواہیاں دیتے ہیں، حالانکہ خزیمہ کہتا ہے میں تے اللہ نو ویکھے ہی کو نہیں، میں اللہ نو ویکھے نہیں، پر میں نمازاں میں بھی گواہی دینا، بانگاں میں بھی گواہی دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اس نے بتایا نا کہ وہ ہے۔ تو حضور جب اللہ کو دیکھے بغیر اس کے وجود پر، اس کی ہستی پر ہم گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، پڑھتے پھرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کی گواہی کیوں نہ دیں جب آپ نے وہ فرمایا ہم نے آپ کی زبان پر اعتماد کیا۔ تو میں اگر گھوڑے کی گواہی دے رہا ہوں تو آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے گواہی دے رہا ہوں۔ آپ کی زبان پر آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کا سودا ہوا ہے، میں نے زبان پہ اعتماد کر کے کہہ دیا کہ میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو بڑا پیارا جملہ ہے، اسے آپ کیش کرنا بات میں۔ میں دیکھتا ہوں کون کس درجے میں اسے قبول کر رہا ہے، کس درجے میں قبول۔ ادھر گواہی دی، کیوں دی؟ حضور کی زبان پر اعتماد کر کے، حضور کی زبان پر اعتماد کر کے کہ سودا ہوا ہے، کہا میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے۔ ادھر سے جبریل آ گیا، ادھر گواہی دی، ادھر جبریل اتر آیا، کہا اے اللہ کے پیارے حبیب، عرش والے رب نے فرمایا کہ آج کے بعد کسی مقدمے میں، کسی کیس میں اگر خزیمہ گواہ ہوا، اس اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہو۔ اس اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے، گواہ تو ایک ہے۔ خزیمہ کسی کیس میں، کسی مقدمے میں، کسی واقعے میں، کسی ہیپن میں اگر یہ گواہ ہوتا ہے نا، تو شریعت میں اللہ نے قانون بنا دیا، جبریل کو بھیج کے قانون مصطفیٰ تک پہنچا دیا۔ پیارے حبیب، آج کے بعد خزیمہ کی گواہی عرش والے رب کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے کسی کیس میں، مقدمے میں خزیمہ گواہ ہوگا تو اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوا کرے گی۔ اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں، لیکن مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے پھرتے ہیں۔ وہ ہندو نے کیا کہا تھا جو مسلمان ہوا تھا؟ ایک دیکھنے والے کا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص تو بھئی ہمارے بچوں کو زبانی یاد ہے، قل هو اللہ، وہ اللہ احد ہے۔ یہ بے نیاز رب نے بات کی اپنی مخلوق، اپنے بندوں سے، تو کس کے ذریعے کی؟
بتاؤ مجھے کس کے ذریعے کی؟ اپنے محبوب کریم کے ذریعے۔ پہلے کل آیا نا، دو نقطوں والا کل، اس کا معنی کہہ دیجئے، اے محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ یہ بتانے والے میلاد والے آقا ہیں جنہوں نے اللہ کے احد ہونے کا اعلان کیا، اور زبان رسالت سے سن کے آمنا و صدقنا، مان بھی لیا تصدیق بھی کر دی، مان بھی لیا اور تصدیق بھی کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ ذات پاک مصطفیٰ جن کے جشن ولادت میں آئے ہیں، یہ میلاد کیوں منانا ضروری ہے، یہ اہتمام کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے ساری نعمتیں دیں مگر احسان نہیں جتلایا۔ جب اپنے محبوب عطا کیے تو قرآن میں آیت اتار دی، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب انہیں عظمت والا رسول عطا فرما دیا۔ ساری نعمتیں دے کر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب حضور عطا کیے تو اللہ کریم نے احسان جتلایا، احسان بتلایا، احسان بیان کیا، آیات قرآن کے اندر نازل کر دی۔ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ میرا احسان ہے، میں نے اپنا عظمت والا رسول تمہیں عطا کر دیا، عظمت والا رسول عطا کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ لام کے اوپر جو دو پیشیں آ جاتی ہیں نا، اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ آپ کاغذ قلم لے کے لکھیں رسول، رسول اس کا معنی ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا رسول۔ لیکن اگر اس کے اوپر دو پیشیں آ جائیں نا، دو، لقد جاءکم رسول، لام کے اوپر کیا ہے؟ دو پیشیں، اس سے معنی بدل گیا۔ معنی یہ جو تنوین ہے نا، دو پیشیں، اسے کہتے ہیں تنوین۔ التنوین للتعظیم والتکریم، التنوین للتعظیم والتکریم، یہ دو پیشیں تعظیم کی بھی ہیں تکریم کی بھی ہیں، اس سے معنی بدل گیا۔ پہلے رسول لکھا، اس کا معنی رسول، لیکن جب رسول نون پڑھیں گے تو معنی ہوگا بڑی عزتوں، بڑی شانوں، بڑی عظمتوں کا مالک رسول۔ یہ تعظیم کے لیے تنوین ہے۔ اسی لیے عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، رومی کشمیر، آپ فرماتے ہیں شداں مداں، شداں مداں زیراں زبراں لے آئے تو وہ دا نا ہندوان والا، میں کہ کیشت کماری تے ہندوان دے نا نے ان جی وہ بچیاں کر ضد کیتی ہے، ڈرامے چ نا ویکھیا انہاں کہ یہ رکھنا ہے بچے دا، میں کہ یہ نا حیدر علی رکھو، میں کہ جے چاہنی ہے نا بچہ نیک ہوئے تے دا نا رکھ حیدر علی۔ میں کہ مولا علی دے نام وچ بڑی تاثیر ہے، رکھ کے ویکھ ذرا۔ وہی سرکار کی اماں جان کا کیا نام ہے؟ آمینہ ہے جی، سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ پاک۔ ذرا سوچ میرے بیٹے، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے، اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس کے شکم میں رحم میں 9 مہینے میرے آقا رہے۔ اور حضور کی اماں جان فرماتی ہیں جب بصورت حمل میرے پیٹ میں محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں مجھے غیب سے آواز آتی تھی، اے آمینہ انکے حملت بخیر العالمین، تیرے شکم میں جو امانت ہے عرش والے رب نے سارے جہانوں سے بہتر بنایا، سارے جہانوں سے۔ آج شرم آتی ہے، شرم، پتہ نہیں ان کو آتی کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ کہتے حضور کے والدین مومن نہیں تھے، حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ میں نے کہا یار حد ہوتی ہے،
ہماری گلی میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا بچہ دودھ لینے گیا، وہ بیچارہ چھوٹا بچہ تھا، دودھ جگ سنبھالا نہ کہ دودھ گر گیا، تو ماں نے آ کے نا تھپڑ مارے، کہتی اللہ دا نور روڑ چھڑی، اللہ دا۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا، ماں دودھ ڈالتی ہے نا نور، دودھ کو کہتی نور، یہ جب برتن میں ڈالنا ہوتا ہے تو برتن کو مانج کے اس میں نور ڈالتے ہیں، تو اللہ کا نور پھر ایسی عورت کے پاس رہا جو مومن ہی نہیں تھی۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے بیٹا، بار بار سوچ۔ کیوں؟ پھر میرا دل چاہتا ہے میں تجھے وہ حدیث سناؤں تاکہ زندگی بھر تو ادھر ادھر نہ ہو سکے، اور جب قبر میں جائے فرشتے تیرا استقبال کریں کہ یہ وہ آ گیا ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ تھا۔ امام سیوطی کا آپ کو سب یہ بتائیں گے کہ امام جلال الدین سیوطی 5ویں صدی کے مجدد تھے، 5ویں صدی کے، انہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کی زیارت کی۔ کتنی مرتبہ؟ بھائی ایک بار زیارت ہو جائے تو بندہ جنتی ہے، ایک بار حضور کی زیارت ہو جائے تو بندہ کیا مقام ہوگا، خواب میں نہیں، خواب میں ایک بار زیارت ہو جائے رسول اللہ کی، بندہ ڈائریکٹ جنتی۔ یہاں تو جاگتے ہوئے 70 مرتبہ حضور کی زیارت جاگتے ہوئے۔ میں ایک دن غور کرنے لگا کہ آخر امام سیوطی میں کون سی ایسی خوبی تھی، آقا نے اتنا کرم فرمایا کہ حالت بیداری میں 70 مرتبہ دیدار تھا۔ کہ میں نے کتابوں کی بھولا بھالی کی، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ نے کام لیا امام سیوطی سے، بڑا بڑا کام کیتا امام سیوطی نے۔ کی کام کیتا؟ نبی پاک دے والدین دے ایمان اتے 10 کتاباں لکھیاں۔ یہ کلمہ پڑھ کے کہتے حضور کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، امام سیوطی نے 10 کتابیں لکھی اور دلائل اور براہین سے ثابت کیا کہ رسول اللہ کے والدین مومن تھے، مومن صاحب ایمان تھے۔ میں نے کہا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ ادا پسند کی، سیوطی تو نے میرے محبوب رسول کی ماں اور باپ کی عزت کو اجاگر کیا ہے، میں خود آ کر تجھے اپنا دیدار کراتا ہوں۔ اب غور سے حدیث سننا، ساری کائنات سے پہلے اللہ کریم نے، سائنس کہ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، گوگل پہ سرچ کریں کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، کائنات کی ابتدا کیسی ہوئی، تو سائنس کہتی ہے کائنات کی ابتدا لائٹ سے ہوئی ہے، لائٹ، روشنی سے۔ عربی میں روشنی اور لائٹ کو کہتے ہیں نور، روشنی اور لائٹ کو کہتے ہیں نور۔ میں نے جب سائنسدانوں کا یہ کلیہ پڑھا اور ان کی ریسرچ کو پڑھا کہ سائنسدانوں کا اتفاق ہے کہ کائنات کی ابتدا لائٹ سے ہوئی، میں نے قرآن حدیث کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید اور حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ ساری کائنات میں اللہ کریم نے ہر شے سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ میلاد والے آقا کا نور ہے، وہ میلاد والے آقا کا نور ہے، نور۔ ذرا توجہ سے سننا، کائنات میں کوئی شے نہیں تھی۔ میں قرآن کی آیت پہلے پیش کروں، بعد میں حدیث پیش کروں گا۔ میں ذمہ دار ہوں الحمدللہ، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا تو میں قائل ہی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، نبی پاک نے فرمایا انا اول المسلمین، انا اول المسلمین، سب سے پہلے اللہ کے سامنے جو جھکا نا، نبی پاک نے فرمایا وہ میں ہوں۔ تمام جھکنے والوں سے پہلے، یا یوں کہہ لیں تمام سجدہ کرنے والوں سے پہلے، سب سے پہلے رب کو سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ میلاد والے آقا۔ انا اول المسلمین، قرآن کہتا ہے
کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں آسمان میں جو کچھ ہے قرآن کہتا ہے اللہ کو سجدہ، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، کائنات کا ہر وجود رب کو سجدہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے، کائنات کا ہر وجود ہر شے رب کو سجدہ کرتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں میں پہلا سجدہ کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے سجدہ حضور نے کیا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود ہے، پہلے سجدے پہ روزے، یہ سجدہ حضور نے کیا، انا اول المسلمین۔ اب آؤ، کائنات میں سب سے پہلے سائنسدان کہتے ہیں روشنی لائٹ سے کائنات کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی۔ اب جب میں نے حدیث شریف پڑھی تو یہ عقدہ حل ہو گیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا، جواب مل گیا حدیث پاک سے۔ یہی بات ایک صحابی نے حضور سے پوچھی، یہی بات ایک صحابی نے حضور سے پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں یہ حدیث نقل کی۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب شمامۃ الانبریہ میں مورد خیر البریہ میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام بخاری کے دادا استاد محدث عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ صحابی کا نام ہے جابر بن عبداللہ، نبی پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ دین بھی کہتا ہے کہ کائنات کی ابتدا نور محمدیہ سے ہوئی ہے، سب سے پہلے حضور کا نور بنا۔ اب پھر کیا ہوا؟ جب ہر شے سے پہلے، اس لیے میرے دوستو میں کہا کرتا ہوں، میرا جملہ ذہن پہ لکھ لینا، میرے میلاد والے آقا ہمارے پیارے رسول کریم یہ تخلیق کائنات کا شاہکار اول آمنہ کے لال ہیں، میلاد والے آقا ہیں، تخلیق کائنات کا شاہکار اول، تخلیق کائنات کا شاہکار حضور کا نور ساری کائنات سے پہلے بنا، باقی ساری کائنات بعد میں بنی، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں اس حدیث کو نقل کیا۔ یہ دو حدیثیں پیش نظر ہیں اس وقت میرے، اور میں چاہوں گا ان دونوں حدیثوں کو غور سے سن لیں۔ مدارج النبوت میں شیخ محقق علی الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الہند، شاہ عبداللہ محدث دہلوی، فارسی میں ہے مدارج النبوت، آپ لکھتے ہیں در حدیث صحیح آمدہ اند، در حدیث صحیح آمدہ اند اولو ما خلق اللہ نوری، مدارج النبوت کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا لوگوں کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ تو میرا نور ہے، وہ تو میرا، لو جی ساری کائنات سے پہلے حضور کا نور بنا، پھر بے نیاز رب نے، عرش والے رب نے میرے آقا کے نور سے پھر ساری کائنات کو بنایا۔ ساری کائنات سے پہلے حضور کا نور، اور پھر حضور کے نور سے عرش والے رب نے ساری کائنات کو بنایا۔ سنیے حدیث شریف، کسی دوست کو اشکال نہ ہو، شبہ نہ ہو، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں حدیث کی، عبارت پڑھ دیتا ہوں، میرا کیا نقصان ہے، بس آپ اتنی سی گزارش ہے توجہ سے سن لیں، آپ کا شکریہ، آپ توجہ سے سنیں گے
میں پرسکون ہو جاؤں گا کہ میں نے میسج کنوے کر دیا ہے، میں نے رسول اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ جانیں حضور کے پیغام پہ کتنی توجہ دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور بے نیاز رب نے ساری کائنات میرے نور سے تخلیق کی ہے۔ میں اللہ کے نور سے اور ساری کائنات عرش والے رب نے میرے نور سے بنائی۔ اللہ اکبر۔ ایک عاشق وجد میں آیا، شعر میں کم ہی پڑھتا ہوں جان بوجھ کر، قرآن سناتا ہوں زیادہ حدیث، لیکن کبھی کبھی ذوق آئے تو پھر میں عاشقان رسول کے اشعار بھی آپ کو تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ اب یہ دو حدیثیں سنائی ہیں، دونوں کو ایک شعر میں ایک عاشق نے قلم بند کیا ہے۔ حدیثیں دو ہیں اور شاعر نے اسے ایک شعر کے اندر دونوں حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کر دیا۔ شاعر نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات بنی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کیا شعر ہے جی وہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر چیز حضور اللہ کے نور سے اور ساری کائنات نبی پاک کے، کیا شان احمدی کا۔ کوئی چیز بھول جائیں نا تو دروشی پڑھیں تو یاد آ جاتی ہے۔ اب شیر ذہن سے بھول گیا، حالانکہ آج دن میں 6 دفعہ سنا کے آئے، وہ تھکاوٹ اتنی ہوگی نا، بوڑھا آدمی ہوں، 76 ایئرز آئی اولڈ، اوور ہو گئی، اس عمر میں یہی ہوتا ہے۔ اب میں نے درود شریف پڑھا، شعر یاد آ گیا۔ کیا شان احمدی کا، کیا شان احمدی کا، چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ کیا شان احمدی کا، کیا شان احمدی کا، چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اچھا، میں نے کہا یہ وقت آنا تھا کہ کلمہ پڑھنے والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو، کلمہ پڑھانے والے کی پیدائش ولادت پر خوشی کے لیے دلیل مانگنے کی ضرورت تھی۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے میرے بیٹے، بچہ پیدا ہو تو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اچھا حضور کی خوشی نہ منائیں؟ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن پر بھی سلام ہوتا ہے، جس دن نبی دنیا سے جاتا ہے اس دن پر بھی سلام ہوتا ہے۔ سنو قرآن، سنو قرآن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، جس دن میں دنیا سے آخرت کی طرف جاؤں اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، جس دن قیامت آئے قبروں سے اٹھیں اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ یہاں تو قرآن کہتے شہید کو مردہ نہ کہو، شہید کو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شہید کو مردہ نہ کہو۔ یا اللہ جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، قبر میں دفنا کے آئے ہیں۔ سن قرآن میرے بیٹے، یہاں کہا ہے زبان سے مردہ نہ کہو۔ یا اللہ ہونی تو جنازہ پڑھے تو دب بھی آئے ہیں، فرمایا پھر بھی خبردار، جس نے میرے راستے میں جان دی ہے میری قدرت گوارا نہیں کرتے اسے کو مردہ کہے، مردہ نہیں کہنا۔ یا اللہ کہتے نہیں لیکن خیال آتا ہے مردہ ہے۔ ہائے ہائے، قرآن میں پھر حکم آ گیا لا تحسبن الذین قتلوا
فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ قرآن ہے میرے بیٹے قرآن ہے کہ میرے راستے میں جو جان دے دے قتل ہو جائے اسے مردہ سوچنا بھی نہیں، کہنا تو دور کی بات۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، شہید کو مردہ کہنا بھی منع، سوچنا بھی منع۔ یہاں بھی فرمایا بل احیاء، شہید زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ سورہ بقرہ میں، اور یہاں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید زندہ ہے، اپنے رب کے پاس اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی، ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی۔ ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ میں حدیث سناتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے۔ نماز میں حضور پہ سلام پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اتحیات بیٹھ کے السلام ایھا النبی، سلام نبی پاک کو کر رہے ہیں، تو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تو اس سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، حدیث پاک، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کی زندگی کا نظام اور ہے، قبر کی زندگی کا نظام اور ہے۔ یہاں شب معراج اپنی بات اور مضمون کی تقویت کے لیے میں حدیث مسلم شریف سے لا رہا ہوں، مسلم شریف سے حدیث لا رہا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا معراج کی رات جب میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے پاس سے گزرا، ہمارے نبی پاک فرماتے مررت بقبر موسیٰ، مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ انبیاء کا معاملہ، یہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ حاضرین محترم، پھر کلمہ طیبہ بتا رہا ہے کہ حضور کی نبوت اب بھی ہے کہ نہیں؟ حضور ہیں خاتم النبیین، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو قیامت تک ایک ہی کلمہ چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے آئے تو کون سا کلمہ پڑھائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا معنی کر اس کا، معنی کر، عقل ٹکانے آ جائے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، محمد اللہ کے رسول ہے جی، سوچ لیا جی، ہے جی، ہے تو پھر مان لو، ہیں پھر مان لو۔ اس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر مان لو، ہیں پھر مان لو رسول ہیں، کیونکہ قیامت تک کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ تاجدار کائنات خاتم الانبیاء کی نبوت کا سکہ قیامت تک چلے گا، اور قیامت کے دن بھی حضور کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ اسی لیے جب شان مصطفیٰ سنتے ہیں تو عاشق کی رگ رگ سے آواز آتی ہے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ طبیعت مانے تو میرے ساتھ کہہ دے محمد ہمارے، آقا ہمارے، محمد ہمارے۔ تو بھئی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، کوئی بندہ میلاد کا کیک کاٹتا ہے، کہتے ہیں یہ کیک کیوں کاٹتے ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں کاٹا، کوئی نمی کر لیں؟ بھئی آپ نے کیک کبھی نہیں کھایا؟ چلو بیکری والوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ ماڑی چنگی میری بھی واقفیت ہے، 41 سال سے ہو ہی گئے،
میں بھی ساری بیکریاں دا چکر لاواں بھئی جے میلاد دا کیک لئیے تے اندر کیک کیوں کٹ دیو؟ وہ تانوں دسے گا اوکھے گا سارے حاجی نمازی پوترا دوترا جمے تے کیک لے کے جاندے سالگرہ مناندے۔ اچھا جو ہو بچہ پیدا مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، آقا کا میلاد آئے، بدعت کے فتوے انہیں یاد آئیں۔ اچھا یہ بھی کوئی ثبوت ہی لوڑ ہے؟ تانوں رب خوشی دے وے تسی یار آندا یار تیرے وال پارٹی بن دی کامیاب ہوئے تو میٹرک وچ پوزیشن لئیے منہ مٹھا نہیں کرایا تیرا۔ یہ کامن سینس دیاں گلاں نے، یہ واسطے دلیلاں لوی نہیں کیوں؟ اس واسطے محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، محبت دلیل کی۔ لو جی ٹائم بہت ہو گیا، آخری بات کرنے لگا۔ محبت دلیل کی، اتنا بڑا مجمع ہے دائیں بائیں سامنے، کتنی مہلت لینا چاہتے ہیں؟ ریسرچ کریں اور آپ کو پتہ چل جائے تو چلو ساری زندگی کی مہلت، جب تک میری زندگی ہے مہلت ہے۔ میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا، مجھے کوئی قرآن سے یا حدیث سے نکھال کے دکھا دے کہ جب نبی وضو کریں تو ان کے وضو کے استعمال کا پانی چہرے پہ ملو۔ پورے قرآن میں پوری حدیث میں ہے ہی نہیں کہ جب نبی وضو کریں تو پانی لے کے چہروں پہ ملو۔ حضور کلی کریں، کلی کا پانی لے کے چہروں پہ ملو۔ قرآن کی کسی آیت میں کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں، نہ حدیث میں نہ۔ لیکن میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے، صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ پوری آواز نہیں آئی، جن کو پتہ ہے وہ تو بولو یار۔ نبی پاک وضو فرماتے تھے تو صحابہ وضو کا پانی لے کے چہروں اور سینوں پہ ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے؟ وہ ہے ثبوت تو میں بھی دے دیو بھائی جی، میں بھی ثبوت چاہیے ہے، دیو ثبوت۔ کہنے کے جی کوئی نہیں، نہ قرآن میں نہ صحابہ نے کام کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ محبت دلیل کی محتاج ہے۔ محبت تھی صحابہ کو حضور سے، حضور کلی فرمائیں، ہاتھ دھوئیں، چہرے پہ پانی ڈالیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ نقطہ سمجھو میرے بیٹو، محبت دلیلیں نہیں ڈھونڈتی، اور محبت ہو گلے بھی لگاتے ہیں، پیشانی کو بھی چومتے ہیں۔ یہاں دلیل کیا ضرورت ہے؟ حبک الشیء یومی و یسم، جاؤ عربی پڑھو تمہاری آنکھیں کھلیں۔ یہ تو ایک ہے حقیقی محبت، ایک مجازی محبت۔ یہ تھے انا عشق ہو جائے تے مجازی محبت ہو جائے نا تے عربی دا مقولہ ہے حبک الشیء یومی و یسم، کسی شے دی محبت انہوں انیا بھی کر دیں دیئے تے ڈورا بھی کر دیں دی۔ بندے بچ عیب ہوئے، سجن ہوئے، مجازی سجن تے متر تے یار تے جانی تے جانو ہوئے مجازی، عیب وہ دے چھوئے بھی نہ۔ عربی دا مقولہ دستا ہے بھی اکھاں نو عیب دسدا کوئی نہیں ہے پر دسدا کوئی نہیں، عیب ہے پر کوئی بیان کرے اسی سنن نو تیار نہیں۔ اسی آنے خبردار ہوئے، میں لانگے لا دیا گا جنہیں میرے یار دی گل کی۔ اسی طرح ہی حبک الشیء یومی و یسم۔ پھر میں پوچھنا چاہنا کہ حضور دی واری آ جائے تو تے چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ ادھر ادھر، یہ کیا چکر ہے یار؟ چلا محبت دلیل کی محتاج، کتنی عیب ہوئے تے نہیں دسدا تے میرے سونے مٹھو اللہ کریم نے تے نبی پاک نو بے عیب بنایا۔ مون صاحب اللہ نے بے عیب، اس رسول نو بے عیب بنایا، جو ذات ہی بے عیب ہے، نالائق جو ذات بے عیب ہے اس میں عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اتنا بے عیب ہے میلاد والے آقا، ہر ایک بندے کے پسینے میں تعفن۔ میں بھی محفلوں میں 3-4 محفلوں میں تقریریں کی، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میرے چاہنے والے کہہ رہے ہیں اے جی نہا کے کپڑے بدل لو، نہا کے قربان جائیں
تیرے اور میرے میں اور آقا میں یہ فرق ہے، میرے آقا کے پسینے کو اللہ نے خوشبودار بنایا۔ بات کرنے سے پہلے کو سوچ میرے بیٹے، سوچ ہاتھ کہاں ڈال رہا ہے؟ زادی کوڑ کے لی چھتیرا نو جبے، مقام کیا ہے آمنہ کے لال کا؟ چپ کر مہر علی، چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں بولنے دی۔ تو نے کیا سمجھا ہے مقام مصطفیٰ کو؟ محبت دلیل کی محتاج، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ صحابہ حضور کے وضو کا پانی صرف چہروں پہ نہیں ملتے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ لو یہ آخری بات ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ مکے کے کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی تعداد دیکھو کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، ارادہ کیا ہے۔ وہ جو گیا تھا نا، وہ انٹرنیشنل جاسوس تھا، انٹرنیشنل۔ اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول بن گئے، لیکن اس وقت تو جاسوس تھا نا، اور غیر مسلموں کا، اور چھوٹا موٹا جاسوس نہیں تھا، بادشاہوں کی جاسوسی کرتا تھا۔ ایران کے بادشاہ کی اس نے جاسوسی کی، روم کے بادشاہ کیسر کی جاسوسی کی، ایران کے بادشاہ کسرا کی جاسوسی کی، حبشے کے بادشاہ نجاشی کی جاسوسی کی۔ وہ جاسوس تھا، بڑا اس کا تجربہ کار تھا، ایکسپیرینس بہت تھا اس کا۔ اس لیے مکے کے کافروں نے کہا مسلمانوں کے نبی کی CID کر کے آ، جاسوسی لے کے آ۔ جب وہ آیا نا، اس نے کہا دعائی خدا دی، تھوڑی سی پنجابی ہو جائے، اس نے کہا دعائی خدا دی محمد پاک تے انہاں دے جان اشارہ نہ لڑن والی غلطی نہ کر بیا جے، چوڑ نہ مار بیا جے۔ انہاں کہ ہیں ایک ہی آنا سانو، انہیں آکھے جناب میں مفت مشورہ دینا بغیر فیس دے، ایتھے تو 2000 مشورے دی فیس ہے۔ وہ آدھا میں بغیر مشورے دی فیس لیاں بغیر آنا بھئی محمد پاک تے انہاں دے اصحاب نال لڑن دی غلطی نہ کر، چوڑ نہ ماریا جے، کدرے غلطی نہ کرے جے۔ انہاں کہ تعداد بھی ساڑھے نو بہتے نے، انہیں کہ نہیں تعداد ہی بہتے نہیں۔ اچھا اسلحہ زیادہ ہے سامانے جنگ، انہیں کہ وہ بھی کوئی نہیں زیادہ۔ انہیں کہ سانو ووڑنا کیوں ہے بھئی لڑن والی غلطی نہ کر۔ انہیں کہ ایک شے ایسی دیکھ کے آئے، ایک گل ایسی دیکھ کے آئے۔ لو جی جڑی انہیں گل سنائی، انہیں کہا اے ذرا سنو، اور بھی تھوڑی جی حدیث پاک بخاری شریف تھی۔ انہیں کہا رہی تو کسرا فی ملک ہی وکیسر فی ملک ہی ونجاشی فی ملک ہی۔ انہیں کہا او تو آئی خدا دی، میں بادشاہ دیاں جاسوسیاں کردا رہا، میں دنیا وچ کسے بادشاہ دی او تعظیم ہوندی نہیں ویکھی جیڑی محمد پاک دے غلام محمد پاک دی تعظیم کر۔ انہیں کہا میں تے بادشاہ دی یہ تعظیم نہیں ہوندی ویکھی۔ انہیں کہا سانوی دسنا کی ویکھ کے آئے جیڑی کو نویں گل ہے۔ انہیں آکھیا مسلمانہ دا نبی جدو وضو کردہ ہے نا، مسلمانہ دے نبی وضو کردے نے تے انہاں دے جسم نہ لگن والا وضو دا پانی انہاں دے اصحاب زمین تے نہیں ڈگن دیندے۔ تے میں تاں تو آنو آنا بے چوڑ نہ ماریا جے، نہ لڑن دی غلطی کریا جے۔ جیڑی قوم اپنے آقا و مولا اور اپنے رسول مکرم نبی محتشم دے وضو دا مستعمل پانی زمین تے نہیں ڈگن دے دی، وہ اپنے نبی دا خون کے میں ڈگن دے گی۔ دلیل کوئی نہیں جے بے وضو کرن حضور تے پانی چہرے تے ملو، کوئی دلیل نہیں۔ صحابہ نے کیتا کہ نہیں؟ لو جی ایک گل آخری رہ گئی سی، کدھر قرآن دی کوئی آیت حافظ بیٹھے نے علماء کرام نے، میں پوچھنا چاہنا کہ قرآن بھی کدھر لکھیا ہے بھی نبی پاک حجامت بنوان تے انہاں دے وال تھلے نہ ڈگن دے سانبو؟ پورے قرآن وچ حدیث وچ نبی پاک نے کدی آکھیا ہو نہیں؟ بس صحابہ نے کم کیتا کہ نہیں؟ حضور جدو حجامت بنوان دے سا کٹنگ کرن والا حجام، تے یہ کوئی حضور دی کٹنگ معمولی سی؟ یہ کوئی سیلون عام نہیں سی، یہ وہ سی جیڑا حضور دی ایک واری حجامت دی سعادت مل جاندی سی، صحابوں نو مبارکاں دیندے سن، آندے سن بھائی بڑا خوش نصیب ہے، او مقدرہ والا ہے، تینوں رسول پاک نے موقع دیتا ہے کٹنگ دا، یہ سعادت تیری سے مبارکاں لبدیاں سن۔
حضور نے کدی نہیں فرمایا، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے میں قرآن حدیث دا دامن تھام کے کہنا، ساڈے نبی پاک جدو بھی حجامت کرواندے سن، حجامت بنواندے سن، صحابہ حجامت دے کٹے ہوئے وال تھلے نہیں سن ڈگن دندے، حضور دے ارد گرد انج گھومدے سن جویں شمع دے گرد پروانے گھومدے نے، تے حضور دی حجامت دے بال چک چک کے چوم چوم کے تے سنبھالدے سن۔ خالد بن ولید دا بڑا نام سنیا تسی، سیدنا خالد بن فیل، جنہوں نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ دی تلواراں وچوں تلوار ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ دی تلواراں وچوں تلوار ہے خالد۔ جس جنگ وچ جاندا سی کدی ناکام نہیں ہوا۔ ایک جنگ ہو رہی سی تے خالد بن ولید دی ٹوپی تھلے ڈگ پئی، ٹوپی، او گھوڑے تو تھلے اتر کے ٹوپی لبن لگ پے۔ سپاہ سالار اسلام دا لشکر دا کمانڈر ان چیف، سپاہیاں نے آکھیا جرنیلاں اے جناب کی غلطی کر دے پے ہو، ادھر کمسان دی جنگ ہو رہی تانوں ٹوپی دی پئی۔ ایک بندے نے آکھیا میں تین ٹوپیاں جنیاں آکھیاں گا لے دیاں گا، چھڑ پراں ٹوپی ڈگ پئی تے ڈگن دے، ٹوپی نہیں لبی دی، ادھر جنگ ہو رہی، کوئی نقصان ہو گیا کی بنے گا؟ خالد بن ولید نے کہا تینوں کی پتہ ہے مینوں ٹوپی دی تلاش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا دسیں گا تو پتہ لگنا ہے نا، انج کیویں پتہ لگنا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی ٹوپی وچ نبی پاک دا ایک موئے مبارک سیتا ہویا ہے، حضور دا ایک بال مبارک، میں اپنی ایک بال مبارک اپنی ٹوپی بھی سی لیا ہے، تے جس جنگ بھی جانا کدی ناکام ہو کے نہیں آیا، فتح دے جھنڈے گڑ کے آیا، تے جی وہ ٹوپی نہ رہی تے فتح کے میں لبڑی ہے۔ لو جی اے جی صحابہ دا عقیدہ کدھر ہے وہ ٹوپیاں میں وار سی وہ نبی پاک سجن قرآن دی کسی آیت نہیں، یہ مت ماری گئی ہے، ثبوت دیو جی ثبوت دیو جی۔ میں کہ یار افسوس بڑا ہوندا ہے کلمہ پڑھن والے نو، کلمہ پڑھان والے دی پیدائش دی خوشی واسطے دلیل دی لوڑ ہے، 14 اگست واسطے جھنڈا موٹر سائیکل تے بائک تے لان دی دلیل ضرورت نہیں، 14 اگست نو حکومت دا ڈنڈا چھڑے تے لائٹ لائیے تے پھر دلیل دی ضرورت؟ چلان ہو گیا تو 14 اگست نو کیوں نہیں لائی لائٹ؟ چلان کرو ادا، جھنڈے لاؤ 14 اگست دے کراں تے بھی، موٹر سائیکلاں تے بائک تے گڈیاں تے، او دی ثبوت دی لوڑ۔ تے جس ویلے سونے نبی پاک دا جشن میلاد ہے تے اندر کتھے لکھیا جی؟ کی آندے نے؟ لو میں دس دیاں کتھے لکھیا ہے، ویکھنا جی کتھے لکھیا، ساڈے مقدر وچ لکھیا۔ تانوں جیڑا بندہ آ گیا نا جی کتھے لکھیا، انہوں آ گئی یار چپ کر جا اپنا کام کر، کم نال کام رکھ، ساڈے مقدراں وچ لکھے گی۔ اساں گل مکا چھڈی، ساڈے کتھے لکھیا مقدر، مقدر ہی لکھیا تے میلاد، تاں ہی اسی نے محمد ہمارے آقا ہمارے۔ وہ پوری سال وچوں یار ایک دیہڑا حضور دے نام نہیں لا سکدا تو، جس دیہڑے حضور پیدا ہوئے، جس نے ولادت، پوتریاں دوتریاں دی سالگرہ وچ شریک ہونے ہاں تے بیلیاں دی سالگرہ۔ ایک بندہ میرے نال ناراض ہو گیا جی، شیخ صاحب مینوں آندا جی میری کل برتھ ڈے سی، تسی مینوں ہیپی برتھ ڈے نہیں آکھیا۔ میں کہا واہ بھائی واہ سبحان اللہ، ایتھے فتوے لگدے نے حضور دی برتھ ڈے منائیے تے تو میرے تے فتویٰ لوانا ہے۔ یہ آندے نے جی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ دے واسطے ثبوت دی لوڑ تے جے نبی پاک نو آکھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام، جس سہانی گھڑی چمکا، آندے نے کتھے لکھیا جی؟ پہلے 10 بجے۔ میں کہ یار ہوں گل مکا دیے، وال چٹے ہو گئے، 67 سال ہو گئے دس دیاں، اسیاں نے یار گل مکا، اسیاں نے ساڈے مقدر ہی لکھیا جان چھڈ، ساڈے تے ہے بھی سچی گل جی، ہر بندہ نہیں جے لاندا ہے۔ مسیتے او ہوندا ہے جہدے تے رب راضی ہوئے، مسیتے جماعت کھلوتی ہوں دی گڑی چ بندے نہیں لنگدے، وہ کون نے؟ مسلمان نہیں، وہ توفیق نہیں، انہوں وہ ہے مسلمان توفیق، تے جیڑا مسیتی آ کے رب نو سجدہ کردا ہے انہوں توفیق لبدی، رب راضی ہوندا ہے تے مسیتے آوندا ہے۔ اسی طرح
سرکار دا جشن میلاد ہوئے، حضور دے ذکر پاک دی میں ہر ایک دن نصیب وچ نہیں، وہ بندہ شکر کرے اس کم واسطے رب نے تینوں چن لیا، اس کم واسطے تینوں رب نے چن لیا۔ صحابہ دی یارو نے حضور دے وضو دا پانی نہیں سن تھلے ڈگن دے، حجامت دے وال ٹوپیاں بھی سیندے سن۔ ایک صحابی کو ناخن سن نبی پاک دے، ویڈی پکیاں میریاں گلاں ہوندیاں نے الحمدللہ، آج تک کوئی توڑ نہیں کر سکیا۔ میری گل آخری سن لو، ناخن حضور نے حجامت بنوائی نا، حجام آیا کٹنگ والا، سیلون والا، حضور دے ناخن مبارک کٹے۔ ایک صحابی نے حضور دا ایک ناخن مبارک انہیں چم کے تے اپنے کاغذ بھی لپیٹ کے، کپڑے بھی لپیٹ کے تے جیب بھی پا لیا۔ انہیں گھر جا کے آخیا بے جدو میں مر جاواں نا، مینوں غسل دے کے کفنا کے جدو مینوں دبن لگو نا تے حضور دی حجامت دا کٹیا ناخن مینوں قبر بھی لمیاں پا کے نا میری اکھاں اتے رکھ دیا جے۔ حضور دا نا، انہیں کہا حضور دے اس تبرک دی وجہ تو شاید میں بخشیا جاواں، شاید میں۔ دوستو خوش نصیب ہو، ساڈے آقا تے بڑے ہی رحیم نے، آقا رؤوف نے، آقا رحیم نے۔ میرے آقا بڑے لجپال، کائنات وچ محمد پاک دی لجپالی مشہور ہے۔ کوئی میرے آقا نال اگر حضور نال عقیدت، محبت، پیار حضور دی ذات نہ کردا نا، میرے آقا اتنا نوازدے نے، اتنا نوازدے نے، اتنا نوازدے نے، کوئی کمی نہیں رہن دیندے، کوئی کمی۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آؤ تہیہ کریے اے میلاد النبی دا جشن۔ اس سال 12 ربیع الاول شریف نو دربار سیدنا نولک ہزاری تو صبح 9 بجے 12 ربیع الاول 26 اگست نو جلوس روانہ ہوئے گا۔ خود بھی تشریف لیاؤ، دوست احباب نو بھی دعوت دیو، اور اس علاقے دی سب تو وڈی محفل میلاد پاک 10 ربیع الاول شریف میلاد چوک شاہ کوٹ وچ ہو رہی ہے، جہدے وچ ساڈے چوٹی دے پاکستان دے چوٹی دے قاری محمد رفیق نقشبندی جہڑے جامع نعیمیہ لاہور استاذ نے، وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خان الحاج شہزاد علیم مدنی آ رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ خطیب محکمہ اوقاف گجر سرگودا دے حضرت علامہ قاضی احمد حسن صاحب وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ اس محفل خود بھی تشریف لے آؤ، دوست احباب نو بھی دعوت دیو، اور 12 ربیع الاول شریف نو انشاءاللہ العزیز زور دی نماز تو بعد جامع مسجد کھجور والی وچ لنگر میلاد شریف عام تقسیم کیتا جائے گا۔ سب حضرات اتھے بھی پہنچو، انہاں محفلاں میں شریک ہو کے اپنے ایمان نو تازہ کرو، اپنی عقیدتاں، اپنی محبتاں دا مظاہرہ کرو۔